یہ جو راحیل شریف صاحب ہیں, کیا کبھی یہ اپنی ایکسٹینشن چاہتے تھے؟ جی, یہ ہمیں بتایا گیا تھا. اچھا. کہ انہوں نے پہلے کچھ ذرائع سے اپروچ کیا, پھر خود ڈائریکٹ بھی بات کی پرائم منسٹر سے. تو میں نے پرائم منسٹر کو پوچھا ایک دن, میں نے کہا جی اس طرح یہ سننے میں آ رہا ہے, تو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے اچھی طرح یاد آیا کہ نہیں کہ میں صاحب آئی ول گو بائی دا بک, یہ ان کے الفاظ تھے. تو وہ پھر نہیں ہوا. تو کیا یعنی کہ یہ تو بات آئی ہوگی نا کہ وہ کیوں چاہتے تھے ایکسٹینشن؟ ویسے تو بندہ کہتا ہے نا ہر کوئی چاہتا کہ مجھے اقتدار چاہیے, ہر کوئی چاہتا ہے ایکسٹینشن چاہیے. یہ ایک چپڑاسی نہیں اپنی جگہ چھوڑتا. تو لاجک کیا دیتے تھے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے کہ پاکستان کے حالات کو اس طرح کے ہیں, وہ دہشت گردی ٹیررزم ہے, میرا رہنا ضروری ہے. ہاں, چونکہ انہوں نے جو آپریشنز جو ہوا تھا ضرب کیا نام تھا اس کا, ضرب المثل پہلا والا اعظم, ہاں کچھ ایسا ہی تھا. وہ ان کی وہ تب جنرل راحیل شریف تھے نا آرمی چیف جب شروع ہوا تھا. جب یہ واقعہ ہوا تھا دل خراش واقعہ اے پی ایس پشاور والا جس میں بچے ہمارے شہید ہو گئے تھے, تو اس کے بعد پھر آپریشن جو ضرب الاسد کے کیا تھا شروع ہوا تھا. تو تب تھے. یہ بتائیے کہ یہ جو آرمی چیف کے اپارٹمنٹس ہیں یہ کیسے میاں صاحب کیسے کرتے تھے؟ آپ نے کہا نا کہ انہوں نے کہا جی ایکسٹینشن والی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں بک کے ساتھ کھڑا ہوں, بک کے میں آ جاتا ہوں اس طرف آپ کو, بلکہ میں اچھی بات آپ نے کی. جب ہم گئے پی ایم ہاؤس میں 2013 میں, تو اس وقت جنرل کیانی کی جگہ آرمی چیف لگانا تھا. جنرل کیانی تھا نا پہلے. جی کیانی تھا. تو مجھے یاد ہے کہ ایک میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں جس میں پارٹی کی سینئر لیڈرشپ موجود تھی. ظاہر ہے میں بھی, چونکہ میاں صاحب کا پولیٹیکل سیکرٹری تھا تو میں بھی ہوتا تھا. تو جب میٹنگ جو دروازہ بند ہو گیا تو ایک تو مجھے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ ٹی وی بند کرا دیں. ٹی وی بند کرایا وہ شور کی وجہ سے. اب تمام سینئر لیڈرشپ موجود ہے. کتنے لوگ ہوں گے یہ, درجن؟ ہاں ٹھیک. اس میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے چیف کو اپوائنٹ کرنا ہے. میرے پاس جو پینل آیا ہے میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا ہے, تو میں اکارڈنگ ٹو چلنا چاہتا ہوں کہ جو سینئر موسٹ جنرل ہے اس کو میں چیئرمین جوائنٹس آف اسٹاف. ٹھیک ہے, اسی کا حق ہوتا ہے. انہوں نے ایک دلچسپ بات کی میاں صاحب نے, پرائم منسٹر نے, انہوں نے کہا لیکن ایک صاحب ایسے ہیں جو سب سے سینئر ہیں لیکن وہ آرمی چیف کے لیے مجھے سفارشیں کروا رہے ہیں, اپنے دوستوں سے بھی کروا رہے ہیں اور لوگوں سے بھی کروا رہے ہیں. تو مجھے یہ اچھی بات نہیں لگی کہ ان کا تو رائٹ بنتا ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بننا, تو وہ آرمی چیف کیوں بننا چاہتے ہیں؟ آئی تھنک ان کی کوئی پھر ایمبیشنز ہیں. اس پر ایک پارٹی کے ایک دو سینئر لیڈر سے کچھ کہنا چاہتا, میں سمجھا کہ مجھے لیٹ می فنش, تو وہ چپ کر گئے وہ جو پارٹی کے لیڈر تھے ایک دو. تو پرائم منسٹر کا تو اس لیے میں نے ان کا نام تو آؤٹ کر دیا جو ٹاپ سینئر موسٹ تھا, اس نے سفارشیں مجھے بہت کرائی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا نمبر 2 جو آتا ہے سینیورٹی میں اس کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی لگانا چاہ رہا ہوں, جو جنرل راشد تھا نام شاید ان کا. آل رائٹ. انہوں نے کہا باقی جو 2 نام تھے بچے ہیں یا جو بھی ایک نام دو, تو اس میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایک جنرل راحیل شریف صاحب ہیں, ان کا سی وی بڑا اسٹرانگ ہے, اور یہ شہید کے بھائی بھی ہیں. ہاں جی, میجر شبیر شریف جی, شان حضرت, اور ان کا سی وی بڑا تگڑا ہے, تو میں ان کو اپوائنٹ کر رہا ہوں. ساتھ ہی یہ کہہ کہ پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ کرمانی صاحب آپ میرے پریس سیکرٹری کو لے جائیں نیچے اور اپنی موجودگی میں صرف یہ 2 ٹکرز چلوائیں کہ میں نے جنرل راشد کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی میں مقرر کر دیا پرائم منسٹر نے, اور جنرل راحیل شریف کو میں چیف آف آرمی اسٹاف. تیسرا ٹکر نہیں ہونا چاہیے, صرف یہ 2. میں کہا رائٹ سر, یہ ساری کارروائی. تو اس سے پہلے کوئی عمل ہوا ہوگا مشاورت کا؟ ہاں ظاہر ہے مشاورت کا عمل تھا, کیونکہ پارٹی کے کچھ لوگ تھے جو مختلف لوگوں کے نام لاتے ہوں گے. وہ چاہ رہے تھے کہ جنرل راشد کے لیے ان کا تھا, پارٹی کے کچھ لوگ سینئر تھے جو جنرل راشد کو کرنا چاہ رہے تھے, لیکن میاں صاحب نے پھر سنتے نہیں ہوتے کسی کی. دیکھیں نا, ایک بہت بڑی بات ہے
کہ وہ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ میں ایک سینئر موسٹ کو اس لیے نہیں میں کر رہا، اب اس کا نام میں نے ڈیلیٹ کر دیا کہ مجھے سفارشیں بہت کرا رہا ہے. تو جنرل راحیل شریف کی کسی نے کبھی کوئی سفارش نہیں کی؟ میری نالج نہیں، ناٹ انٹو مائی نالج. اگر کوئی اور بالا بالا ہوگی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، چونکہ جو مجھے تاثر ملا اس میٹنگ سے کہ وہاں وہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کم از کم ان میں سے جنرل راحیل شریف کا کوئی سفارشی نہیں تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی پھر آپ کو جب خبر اناؤنس کی میاں صاحب نے تو چہروں سے بھی پتہ چل جاتا ہے. ہاں بس ٹھیک ہے. جو دیکھیں پرائم منسٹر جنرل راشد والے جو تھے اب وہ ذرا مایوس ہوئے ہوں گے ضرور، لیکن پھر فیصلہ تو پرائم منسٹر کا ہے، پھر اس کی پریروگیٹو ہے، وہ جس کو مرضی کرے.